ایک ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی، ہم جماعت میں اکٹھے چلتے، ان کے گھٹنے خراب تھے۔ اب ہم ہر مہینے 15 دن لگاتے تھے، تو کبھی دیہاتوں میں جاتے کبھی شہروں میں۔ دیہاتوں میں جاتے تو کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو ان بیچاروں کو وہ سیٹ پہ بیٹھنا ہوتا تھا تو پسینہ پسینہ ہو جاتا، اور ہائے ہائے اندر سے آواز آ رہی ہوتی تھی ٹوائلٹ سے ان کی، اتنا ان کو گھٹنوں میں درد ہوتا تھا۔ تو ایک دن ہماری جماعت چشتیاں میں تھی، تو وہ گئے ٹوائلٹ، گرمی کا زمانہ تھا، باہر نکلے، سامنے میں بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے کہ مولوی جی اے اللہ تعالیٰ میں نے جنت صرف اے پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے اور میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ مولوی جی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پیشاب پخانے کی چھٹی دے دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کھاتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، پیتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، نہ پیشاب کا ڈر، نہ پخانے کا ڈر، نہ بیماری کا ڈر، نہ چورن لاؤ بھائی اب 7 اپ پیو بھائی۔ جب یہ سارا کھا پی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنے بیگم سے ملاقات کریں، اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ گئے وہ گئے، ان کو جاتے جاتے بھی 10 منٹ لگ جائیں، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے۔ تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی، لیکن پردہ ہے، وہ پردہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا پردہ ہے یا کوئی سین ہے۔ تو ایک دم پردہ ہلے گا ایسے، تو پردہ ہے، یہ ہل کیوں رہا ہے؟ تو وہ یہ اس طرح ہلے گا، اس طرح، اور یہ سامنے پردہ ہے، تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ اللہ دکھائے گا۔ جب اس پہ نظر پڑے گی نا تو وہ وہیں سٹن، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا۔ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب حور کو دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو بس دکھ ہی جا رہا ہے۔ کتنی دیر دیکھے گا؟ ہائے ہائے اللہ کی قسم، اس دھوکے سے اپنے اس دامن کو پاک رکھو۔ اللہ ایسی بیویاں تمہارے لیے تیار کر کے بیٹھا ہو، اس پہ زنا کے چھینٹے نہ پڑنے دو، اپنے پیٹ میں شراب کو نہ جانے دو۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلانے والا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے تمہیں ایسی خوبصورت بیویاں دینے والا ہے۔ میرے نبی نے یہ دیکھو، یہ میں نے پانی میں انگلی ڈال کے یہ کیا ہے، اب آپ کو اس پانی اوپر لگا ہوا ہے لیکن اتنا نہیں کہ گر جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بلل، اس کو اور بلل۔ میرے نبی کا فرمان ہے پانی میں انگلی ڈبو کر آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دو تو اس کی یہ جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی۔ سادہ پانی تو دودھ اور شہد اور شراب، پھر کہیں پلانے والے خود ہیں جنت والے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے، بوفے سسٹم، آپے کھاؤ ہیں ان کے بھی نوکر۔ لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے دکھانا چاہتا ہے، 3 یہاں شراب چھوڑ، دیکھ تجھے اللہ دینے والا کیا ہے۔ ایک نیچے درجہ ہے، وہ کیا ہے کہ خود ڈالو اور پیو، پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے، لیکن ان کا نیچے کا درجہ بتانے کے لیے اللہ فرق کر رہا ہے کہ وہ ڈالیں گے اور خود پئیں گے۔ ایک اس سے اوپر درجہ ہے، وہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی، وہ خود نہیں ڈالیں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کی لڑکی پیش کرے گی اور اس کی ایمان والی بیوی پیش کرے گی، فرشتے پیش کریں گے۔ جنت کی لڑکی جب اس کو شراب کا پیالہ پیش کرنے آئے گی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں جسم سارا شیشے کی طرح نظر آئے گا، اور ایک قدم جب وہ رکھتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے، 1,00,000 انداز بدلتی ہے ایک قدم میں۔ بڈھے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاتِيهِ،
کن ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں جام آئے گا کہ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم. میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ. کیا علم دے کر گیا اپنی امت کو، کیا روشن راستہ دکھا کے گیا اپنی امت کو. فرمایا جن ہاتھوں سے وہ تمہیں پیش کرے گی جام، انگلی کا یہ فنگر ٹپ، صرف فنگر ٹپ، باقی کے اوپر کپڑا ہو، فنگر ٹپ سورج کو ایسے دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا. کیا چیز ہے؟ تو چہرہ کیا ہوگا؟ اور جنت کی عورت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے ہماری طرح، وہ 130 فٹ ہے. اب اگر ہم چلے گئے 5 فٹ کی جنت میں تو ہمیں تو جیب میں ڈال لے گی، اور اس کے 100 جوڑے 100 جیبیں. اب ایک جیب میں ڈال کے بھول جائے کون سی جیب میں ڈالا تھا، تو مولوی یونس سوچ رہا ہوگا میں کہاں سے نکلوں، بیگم کو کدھر سے پکاروں. ہمارا جو اصل قد ہے وہ 130 فٹ تھا، اما حوا ابا آدم 130 تھے. تو جنت میں جاتے ہوئے اللہ ہم سب کو 130 کر دے گا. یہ تو پیسج آف ٹائم نے ہمیں چھوٹا کر دیا، ایسے ایسے جیسے وہ کسی چیز کو تراشتے ہیں تو وہ چھوٹی ہوتے 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 ہم 130 سے آ گئے 5، 5.25، 5.5 پر. ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی کی ڈیفینیشن پنجابی سمجھ سکتے ہیں، باقی نہیں سمجھیں گے. تو یہ بڑی نازک قوم ہوتی ہے. تو اس نے اپنا گھوڑا کہا اس گھوڑوں کو مالش کرو. گھوڑے کو مالش کوئی آسان سینڈو چاہیے، وہ بھی تھک جائے گا. وہ تھوڑی دیر تو مالش کرتا رہا، پھر جا کے سو گیا. چور آئے گھوڑا کھول کے لے گئے. صبح ہوئی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے نہیں، چور لے گئے. تو وہ بھاگا اپنے گھر گیا، پالتو خرگوش لا کر اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نکلا، کہنے کا میرا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا جی یہ ہے. تو پاگل یہ گھوڑا ہے؟ کہا جی ہاں. وہ بے وقوف یہ خرگوش ہے. کہنے جی گھوڑا ہے، ساری رات میں نے مالش کیا تو گس 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 یہ گھوڑا یہ خرگوش بن. تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم 10,000 سال کا تراشیدہ انسان ہے، تو وہ یہ قدا بچا. اللہ واپس 130 پہ کرے گا. 130 داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، داڑھی نہیں. جنہوں نے یہاں رکھی ان کی تو نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی تو پتہ کوئی نہیں. جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. ابیض سرخ و سفید، امرد داڑھی نہیں، اجرد جسم پہ بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، اور ہلکی ہلکی مونچھوں کے بال. بیاض جعاد گھنگریالے، نیم گھنگریالے بال. مکحلین آنکھوں میں سرما بغیر سرما لگائے ہوئے. قامت آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی شیریں زباں، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 بلین ٹریلین سال کے بعد بھی 33 سال. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعالی اخلاق، آپ کے اخلاق، یہ 6 نبیوں کی صفتیں دے کر اللہ جنت میں اتارے گا. تو جو دوسرا درجہ ہے وہاں ہے پلایا جا رہا. ہاں اب آپ کو VVIP بتاؤں. VVIP اس میں سارے ریڑیوں والے ہوں گے، چھاپڑیوں والے ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہوں گے. اللہ کے جو VVIP ہے نا، وہ سارے غریب لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ جائیں گے. اور آپ کو ایک عجب حدیث سنوں، مجھے اچانک یاد آ گئی. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، تو میں دیکھوں گا کچھ عورتیں ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے چلی جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو میری امت میں سے، اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ہم وہ ہیں. اس صبر پر میرے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں. تو VVIP درجہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں رب خود پلا رہا ہوگا، وہاں پلانے والا اللہ ہوگا. وہاں پلانے والا اللہ ہوگا.
جنت مل جانے کے بعد بھی یہ خلا ہوگا. جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا تو تب جا کر وہ دل اور سینہ بھرے گا. جب اللہ کو دیکھیں گے نا، سب سے پہلا ٹائٹل اللہ کیا دے گا؟ یہاں انبیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، حاجی بیٹھے ہیں، عمرے والے بیٹھے ہیں، حج والے بیٹھے ہیں، زکوٰۃ والے بیٹھے ہیں، سب نیک لوگ ہی بیٹھے ہیں، نیک مرد عورت بیٹھے ہیں. لیکن اللہ کس صفت سے ہمیں پکارے گا؟ مرحبا بالصادقین، مرحبا میرے سچے بندے. سچ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دن اللہ جب پکارے گا تو صادقین کے ساتھ، علماء کے ساتھ نہیں، شہداء کے ساتھ. شہداء بندے، علماء بندے، صوفیاء بندے، تہجد گزار بندے، سب اس صفات والے ہیں. لیکن اللہ ان کی ایک صفت کو لے کر کہے گا، مرحبا میرے سچے بندے. تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہا جی پورے ہو گئے. کہ اچھا اب اس سے بڑی چیز دے دوں جو دیا ہے؟ کہا جی کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں، اب کبھی ناراض نہیں. تو وہ کہیں گے یا اللہ، وہ اللہ کہے گا مانگو مانگو مانگو، آج میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان کا. تو کہیں گے یا اللہ ہم جوہانسبرگ میں تیری بندگی تو کرتے تھے پر ایسی نہ کی جیسی کرنی چاہیے تھی. آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو کتنے حسن والا ہے، جمال والا ہے، کمال والا ہے. جیسے ہم دنیا میں تجھے سجدہ کرتے تھے نا نماز میں، آج ہمیں ایک سجدے کی اجازت ہے، پوری نماز نہیں، صرف ایک. کہ ہم تمہیں یوں دیکھ کے اللہ اکبر ماتھا جنت کی زمین پہ ٹیکنا چاہتے. ہائے ہائے ہائے، میرا اللہ کیا کہے گا؟ میرا اللہ کہے گا میرے بندو، جوہانسبرگ میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا مالک تھا، میں لارڈ تھا، تم سلیو تھے، میں مالک تھا، تم غلام تھے، تمہارے ذمے میری عبادت تھی. تم جنت میں آ گئے ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. کوئی سجدہ نہیں، جاؤ مزے کرو. ایک سجدہ بھی نہیں کرنے دے گا، ایک سجدہ. کہے گا ہاں طالما اطعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، میں نے دیکھا تھا جوہانسبرگ میں تمہیں نمازیں بھی پڑھتے، سجدے بھی کرتے، راتوں کو اٹھتے، تڑپتے، روتے، مچلتے، سسکتے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. وہ میں دیکھتا تھا، بس وہی کافی ہے، جاؤ موج کرو. وزوجناہم بحور عین، جاؤ ہم جنت کی لڑکیوں سے تمہاری شادی کرتے ہیں. یہ آخری درجے کا جنتی 40 سال دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا، صرف دیکھتا رہے گا 40 سال. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، دور ہی بیٹھے رہیں گے. پھر اس کو ہوش آئے، کالے فرشتوں سے نکل کر حور میں آیا ہے نا. پھر وہ کہے گا من انتی، تو کون ہے، کون ہے؟ تو سوچ بھی نہیں سکتا. جنت کی لڑکی اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی. یہ انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنا، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور. 130 فٹ قد ہے، 130 فٹ لمبے بال ہیں، یوں آتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی گڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں. اور وہ جو فراک پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے. 3 میل. جو شاہی خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں وہ لمبا 25-25 فٹ کا ان کا فراک اور وہ غرارہ بنا ہوتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گھومے. اس کو اٹھائے گی کیسے؟ ہم بھی 100 جوڑے پہنیں گے، میں قربان جاؤں. سردیوں میں کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں تو بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے، پہن رہے ہیں پھر اتار رہے ہیں. اگر 100 جوڑے پہننے پڑ گئے جنت میں تھا، موٹے تو رہ گئے نا اتنے ہی. اور 100 جوڑے اتارنے پڑیں تو پوری جنت میں ایک بیگ نہیں جس میں وہ ڈال دیں. پوری جنت میں واشنگ مشین نہیں ہے جس میں ڈال دیں. تو میں قربان جاؤں، تم صرف ارادہ کرو کہ کپڑے بدلنے کا. ارے میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا تو ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں، میری شکل تو تھوڑی بہت یاد ہے. مجھے کہنے لگا ساؤتھ افریقہ جنت جنت. میں نے کہا پاگل تو جنت کو جانتا ہی نہیں ہے، تو نے تو جنت کی انسلٹ کر دی.
ارے بیوقوف، تجھے جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو ساؤتھ افریقہ کو کہہ رہا ہے ساؤتھ افریقہ جنت، جنت 2 دفعہ۔ آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدلنے، اللہ کی قسم اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کو پہنایا جا چکا، پہناوا آ چکا ہو۔ نہ آپ کو پہننے کے لیے خود کرنا پڑے گا، نہ اتارنے کے لیے کرنا پڑے گا، صرف ارادے پر اگلے آ گئے، نئے آ گئے، پرانے غائب۔ کس کو دینے ہیں؟ کون دھوئے گا؟ ہے سب بادشاہ ہیں جنت، سارے بادشاہ۔ نیند بھی کوئی نہیں ہے، نیند بڑی اچھی چیز ہے دنیا میں، جنت میں نیند نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ نیند اور موت بہنیں ہیں، النوم اخت الموت، جب موت گئی تو اس کی بہن بھی گئی، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ جاگتے، کھیلتے، کودتے، کھاتے، پیتے۔ تو وہ کہے گی وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیگم ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے گا تو اس کو گلے لگائے گا، یہ جو گلے لگائے گا، میرے نبی نے فرمایا مقدار عمرہ من الدنیا 70 سال اس کے گلے لگا رہے گا، 70 سال۔ یہ میں نے آپ کو سب سے جنت کا چھوٹا درجہ، اپارٹمنٹ آف جنت آپ کو بتایا، تو وہ اوپر والی جنت کیسی ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ پوری دنیا کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا، محمد الرسول اللہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا۔ یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو، یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے۔ اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت میں؟ اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس لیے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ تو کوئی نہیں، لیکن میرے اللہ کا پیار ہے، میرے نبی نے جو بکریاں رکھی ہیں اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرا، غیفہ، یہ 9 بکریاں میرے نبی کی تھیں، اور 10واں ان میں بکرا تھا نسل بڑھانے کے لیے، اس کا نام تھا یمن، اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن، اور اس میں آپ کی بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، باقی جو 8 تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا۔ ہماری جماعت گئی حافظ آباد، تو وہاں میرا بیان تھا، ایک بہت بڑا ذمہ دار آیا، میں نے وہاں یہ بیان کیا، بعد میں قصہ سناتا ہوں۔ میرے نبی کے 4 اونٹنیاں تھیں، عزبہ، جدعا، شہبہ، عزبہ۔ میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، 2 گدھے تھے، عفیر، یعفور، 2 خچر تھے، دلدل، فضہ، گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے۔ میرے نبی پیدل چلے، میرے نبی گدھے پر چڑھے، میرے نبی خچر پر چلے، میرے نبی اونٹ پہ چڑھے، میرے نبی عالی شان گھوڑوں پہ چڑھے، اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا۔ مالدار اچھی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، متوسط درمیانی میڈیاکر مڈل مین اپنی مڈل والی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، پیدل چلنا چاہے تو چلے، اور کھوتے پہ چلنا ہے تو جیسے سائیکل پہ چلنا ہے۔ تو میرے نبی نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا، ہر طبقے کو راستہ دیا۔ ساری زندگی سادہ لباس پہنا، پیغام لگا پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا۔ آپ کے جسم سے میں خوشبو اٹھتی تھی، خوشبو، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں لیا؟ پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ وہ کوئی 2 لاکھ کا، تھکا ہوا مریل سا اونٹ 2 لاکھ کا ملتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا، 27 اونٹ، یعنی پاکستان کا 54 لاکھ، 54 لاکھ کا، ریشمی نہیں تھا، ورنہ تو پہنتے ہی نہیں، ریشمی نہیں تھا۔ اس پہ کیا کام ہوا تھا واللہ عالم۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ، اسراف ہے، آپ نے پہنا، تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے، پھر اتار کے آگے دے دیا، اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا۔ یہ سنت نہیں، اجازت ہے۔ کوئی اگر اچھا لباس پہنے، کوئی اچھی گاڑی رکھے
تو اس پر فتوے نہ ٹھوکو، میرے نبی نے بھی کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے، مغز، یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے نا، ہمیں کل کھلا دیں۔ تو اگلے جن اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیگ سے، ہم نے کہا یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، آپ بھی کھائیں، ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ آپ نے نہیں کہا بڑا اسراف کیا تم نے، آپ نے شاباش دی، ہاں یہ سخاوت ہے۔ شریعت نے جہاں تکلف کی اجازت دی وہاں تکلف جائز ہے، جہاں سادگی کا وہاں سادگی۔ شادی میں تکلف جائز ہے، تکلف کیا۔ میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینے کو کھلایا، پورے مدینہ کی آبادی 5000 سے اوپر تھی، سب آ کے کھا کے گئے۔ تو میرے نبی کے گھوڑے سجل، سقف، سبح، مرتجل، مرتجز، لزاز، تراز، لحیف، یعصوب، یعقوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام۔ جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں، ان کی زندگی نہیں پہنچائی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ میں واقعہ سنا رہا تھا، جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ صحیح جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا، وہ بیان میں آیا ہوا تھا۔ جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولوی صاحب کو بولا، مولوی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ آخر لگا اے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھو۔ وہ کہنے لگا مسئلہ ہے تے باویں نہیں، مینوں دس ساڈے نبی دی بکریاں دے نام کی۔ وہ آخر لگا بکریاں دے تا نام ہی کوئی نہیں ہوتے، میں کدوں دساں؟ کہ تم مینوں اج تائیں آخیا تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے، وہ بکریاں نو بھی مندے۔ میں انہوں نے مولوی کو بکریاں دے نام سنتے آیا بیٹھا۔ ترجمہ کروں؟ انہوں نے بلا لیا اپنے امام مسجد کو، کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں؟ کہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مجھے بتاؤ ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ کا نام ہوتے ہی نہیں، میں بتاؤں کیا کوئی مسئلہ پوچھو؟ کہا یہ بھی مسئلہ ہے۔ کہا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کہا غلط بات سن لے، تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے، میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آؤں، وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں۔ آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا۔ تو میرے رب نے تو اپنے محبوب کی بکریوں کی، میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ کونی یہاں ہوتی تھی، یہ آپ کے غم کی پٹ نشان۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اسی ہاتھ کو سر پہ پھیرتے اور پھر داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشان۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہر آدمی کا باڈی ریئیکشن ہوتا ہے حیرانی پر۔ میرے نبی جو حیران ہوتے تھے چہرے پر نہیں، ہاتھ کے اشارے سے، یہ آپ کے حیران ہونے کی علامت۔ جب آپ یوں کرتے تھے یہ حیران ہوتا تھا۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، یوں کر کے بلاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ۔ انگلی اٹھانا عیب ہوتا ہے، اب ایسے کرتے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی، یہاں وین تھی ایک، یہ چونکہ آپ غصے کا اظہار تو کرتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، پینے کے بعد باڈی ریئیکٹ کرتی تھی، تو یہ جگہ یہاں ایک وین تھی، وہ وین ایسے 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 اس کی پلپیٹیشن بڑھ جاتی تھی، تو یہاں وہ ابھر کے پلپیٹیشن سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا آج اللہ کے نبی خود سے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرے پہ مسکراہٹ اور یہ جگہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی تھی، یہاں سے ایسے نور نکلتا تھا، نور نکلتا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو پورے دانت نہیں کھلتے تھے، بس اگلے دانت کھلتے تھے، کبھی کبھی پورے دانت کھل جاتے تھے، اور جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانت اتنے سفید تھے کہ دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، ایسا اندھیرے میں آپ کے دانت چمکتے نظر آتے تھے، ایسی لائٹ نکلتی۔
یہ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا، جڑے ہوئے نہیں تھے، اور ایسے گول تھے، کوئی اوپر کوئی نیچے، ایسے نہیں، گولائی میں گولائی۔ اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ بھائی میں ناراض ہوں، تو وہ سبحان اللہ، کیا میں قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ اب ذرا دیکھو میرے نبی کی ناراضگی کیا، اس طرف سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں، اور ان کو اب ریئلائز بھی کرانا چاہتا ہے میں تم سے ناراض ہوں، تو جب یوں دیکھتے نا ابو ہریرہ آ رہا ہے تو اب یوں ہو جاتے، آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ ان کو یوں دیکھتے تو اب یوں ہو جاتے۔ بس اتنا میرے نبی کا نہ غصہ تھا، اتنی ناراضگی تھی، سبحان اللہ۔ آپ اتنے عالی اخلاق تھے۔ انسان کو عزت دینا نبی سے سیکھو۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا، میں یہ بیٹھا ہوں جاتے، مجھے ادھر سے کوئی مولانا صاحب ظہیر نام ہے نا، مولوی ظہیر صاحب مجھے بلائیں گے تو میں اتنا ہی کروں گا، جی مولانا صاحب۔ لیکن جب میرے نبی کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتا، اب یوں کرتا، فل ٹرن ہوتے تھے، فل، اور سینہ اور چہرہ اس کو دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بلاتا تو اتنا نہیں کرتے، پورا یوں کرتے، فیس ٹو فیس۔ تو یہ موبائل نے اخلاق برباد کر دی۔ موبائل ہاتھ میں بات سن رہا ہے، ہاں بولو، سن رہا ہوں، کیا کرتے؟ یہ بد اخلاقی ہے، یہ عزت نفس، اور خاص طور پر جو آج کل کی مائیں ہیں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ چھوٹا پیار چاہتا ہے، لاڈ چاہتا ہے، یہ اس کو لاڈ دینے کی بجائے ادھر لگی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیں، عربی کا لفظ ہے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں وجہ، اور تا اوپر لگا کر ہے کہ یہ بوتھا شریف میری طرف کرو، یہ منہ میری طرف کرو۔ توجہ فرمائیں کہ مجھ سے بات کرنے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ تو میرے نبی کی یہ سنت تھی کہ آپ ہمیشہ، کوئی ادھر سے آ کر کہتا جی آپ سے بات کریں تو آپ کیوں ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے کرتے، کبھی نہیں کہا بھائی ذرا سمرائز کرو، مختصر کرو۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ، جب تک وہ بولتا رہتا آپ سے۔ جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی ایک باڈی ایکشن تھا، وہ کیا تھا؟ یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا، لیفٹ سائڈ انگوٹھا، رائٹ سائڈ ہاتھ، آپ اس کو یوں ٹکراتے تھے، یہاں ہاتھ، آپ بات فرما رہے ہیں اور یوں کیے جا رہے ہیں، یہ بغیر ارادے کے۔ جو باڈی ایک حرکت ہوتی ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی حرکت مبارک اس طرح، روشن چہرہ، واسع الجبین، کشادہ۔ ایک وہ بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلة ولم تزر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطر أزج أقرن أكهل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ کہنے لگی اپنے خامند کو میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ ہی آ گیا، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ آ گیا ہے۔ ایسے حسین کے حسن غلام تھا، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ پیٹ اتنا آگے ہوتا ہے، آپ سجے پاسے پیٹ، کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ، سجے پاسے، اور دوڑ دوڑ ایسے ہنس، دور 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 دور، ایسا اتنا پاگلوں کی طرح مت کھاؤ کہ یہاں پیٹ، خاص طور پر مولوی کا پیٹ آگے تو بہت ہی برا نظر آتا، کسی کا بھی پیٹ نکلا ہوا، عورت کا پیٹ اور زیادہ برا نظر آتا۔ بھائی اتنا کھاؤ کہ زندہ رہنا ہے، ایسے نہ کھاؤ کہ تباہ کر دینا ہے۔ میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سبط القصد، سیدھا قد، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول،
من غیر قرنین، یہاں بال نہیں تھے، واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا، یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا، عظیم الحامہ، سر بڑا تھا، رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے، نیم گھنگریالے، انہیں فرقت عقیقت و فرقہ و الا فلا، کبھی ایسے بالوں کو تقسیم کر کے کنگھی کرتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے، جب کبھی آپ سر سے ٹوپی اتارتے تو آپ کے بالوں کی مانگ سے بھی روشنی نکلتی نظر آتی، نور نکلتا پھوٹتا نظر آتا۔ اما عائشہ اپنے سوئی سے کپڑا سی رہی تھیں، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی، اتنے میں میرے نبی انٹر ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ میرے عزیزو امت محمد بیٹھے ہو، میں نے صرف 2 ہی باتیں کی، ایک اللہ کو راضی کر لو، اس کو راضی کرنے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع آئے ہو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے میں فلیکسیبلٹی ہے، بیمار ہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لیں، اتنے بیمار ہو کہ نہیں رکھے جائیں گے چلو سارے ہی معاف کر دو۔ زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے، اس سے اگلے، اس سے سال کے اندر جب مرضی دے دو۔ حج فرض ہو گیا ہے، اس سال کر لو، اگلے سال کر لو، مرنے سے پہلے پہلے جب کر لو، لیکن نماز آ گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز نہیں ہل سکتی، اسے اپنی جگہ پہ ہی پڑھنا ہے۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے پیغام دے دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ موت سر پر کھڑی ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اور جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، ان کے لیے تو جنت تیار ہو رہی، جنت کی سرداری کا تاج سر پہ رکھا جا چکا ہے، ابھی دودھ پیتے تھے ماں کا، اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ کے نام پہ یہ وہ جنگ ہے، ایسے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی، نہ حسین جیسا آئے گا، نہ وہ جنگ کا نقشہ بنے گا، نہ ایسے مظلوم آئیں گے، نہ ایسا نقشہ بنے گا۔ لیکن جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا کہ جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ان کا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ان کا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کہ تم ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہ تو تلوار چلا میں نماز پڑھ، میں نبی کا نواسا ہوں، میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں گا۔ تیروں کی بوچھاڑ میں، تلواروں کی جھنکار میں میرے نبی کے نواسے نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور اپنے سارے ساتھیوں کو پڑھائی، اکیلے نہیں پڑھی میں پڑھ رہا ہوں تھوڑی چھوٹی، سب کو پڑھائی۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو میں سارے اہل ایمان مجمع سے یہ جھولی پھیلا کے درخواست کرتا ہوں، جہاں سے بھی آئے ہو نماز نہ چھوڑو، اللہ کے واسطے۔ کبھی چھوٹ جائے فوراً قضا دے دینا، سونے سے پہلے پہلے قضا دے دینا، اگر قضا دیتے رہو گے تو انشاءاللہ پھر پکے بھی ہو جاؤ گے۔ چھوٹ گئی تو چھوٹ ہی ہے، یہ نہ کرو، چھوٹ گئی تو قضا دے لو، کوئی بات نہیں، قضا ہو گیا، قرضہ ادا ہو گیا، انشاءاللہ معافی مل گئی، کرتے رہو گے تو انشاءاللہ نماز پکی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، تو ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیپر بنا لیں، پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جو پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام، تو اس نے اس کو پٹائی کی کہ صرف 2 روپے۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی،
تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دی اور یہ 2 روپے اپنے دے کھسکا کے لائیں۔ تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یہاں رہتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناؤ، غلط طریقے سے پیپر مت بناؤ، ٹیکس چوری مت کرو، ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے بہانے جھوٹ مت کرو۔ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ 4 ٹکے بچا کر کیا کر لو گے؟ جھوٹ تمہارے چہرے کی لعنت بن جائے گا، قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے۔ من غش فلیس منا، جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو۔ شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ، پھر اس سے نبھاؤ، پہ فراڈ نہ کرو۔ ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارے دھوکے فراڈ سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا، اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کہ کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے، روشن ہو، یہاں کی حکومت تمہاری تعریف کرے۔ یہاں کی حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی، کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کو دھوکہ مت دو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو، ان کا ٹیکس نہ چوراؤ، ان کو پورا ٹیکس دو، جتنا وہ تمہارا بنتا ہے سارا دو۔ اللہ تمہیں یہ تمہارا صدقہ بنے گا۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، یہاں تمہیں نظر نہیں آتا، اپنے پاکستان میں، انڈیا میں زکوٰۃ بھیجو، لیکن صدقات ان کالوں کو دو، جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ان کو صدقات دو، نفلی صدقات، ان کو جتنا دے سکتے ہو دو۔ یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، تم سے محبت کریں گے، تم سے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ تم ایسے جوڑ کے کیا کرو گے؟ قبر میں کتنے لے کے جاؤ؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ یہاں آ کے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں، آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور اس میں زیادہ برکت ہے۔ حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ اللہ کو بھولا کے نہ کسی نے چین پایا ہے، نہ پا سکتا ہے۔ یہ 4 باتیں آپ لے لیں، میں لے لیں، تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت۔ سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری، اخلاق اچھے کرنا، رزق حلال کمانا۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں؟ کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ لیا ایسے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہماری تو کمائی، آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے نماز لکھی جائے گی، پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گی، 24 گھنٹے کے سجدے لکھے جائیں گے۔ کام میں، جاب میں، شاپ میں، کاروبار میں، اپنی ملازمت میں اگر آپ سچائی اور دیانتداری والے ہو تو آپ کا ہر لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی۔ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو، ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو، بیویاں ساتھ ان کو عزت دو، احترام دو۔ گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا یہ بہت بڑا ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ پھر آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں۔ تو وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویذ دے دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ چلتے ہی کروں۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا کہ طریقہ بتاتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گے کیا ہوگا، تم کرو تو صحیح۔ کوئی 2 ہفتے گزرے، میری اس کی اچھی دوستی تھی، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔
تو فوت ہو گیا. میں نے پوچھا، اس کا فون آ گیا نا، تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے. وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے، کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے. میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں. یغلبہن اللعین ویغلبن الکریم لأن اکون مغلوبا کریما احب الی من ان اکون لئیما غالبا. سبحان اللہ. تو میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں، کمینہ نہیں بننا چاہتا. میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گاما پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا، بہت بڑا رستم تھا. وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور، تو سبزی لے رہا تھا تو تاؤ پہ کوئی ہو گیا جھگڑا، تو وہ دکاندار کے پاس گلاس، اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو، اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا. اس نے چپ کر کے پکڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا. تو لوگ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پہلوان جی اے مڑا جا بندہ تو انہوں مار گیا، تو اسے انہوں آکھی کچھ نہیں، تو اس تو پہلوان. کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم ہو. وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی. تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا، یہ گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں. میں نے کہا کر اور مجھے بتا. کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا. میں کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ہوتا، منہ تھے کھلے رہ گئے منہ کھلے رہ گیا. وہ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا، کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا. انہوں نے ایسے چولی اٹھا لی. اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو، بول میٹھا کرو، بچے ساتھ ہیں ان کو محبت سے لے کے چلو. آپ ایسے دیس میں ہو جہاں ہمارا دینی ماحول نہیں ہے، آپ کو بنانا پڑے گا. اور دینی ماحول بنانا ماشاءاللہ بہت مسجدیں دیکھیں، مدرسے دیکھے، بہت خوشی ہوئی، لیکن ماحول بنانے کے لیے کچھ اور بھی ہے. محبت دو. علماء سے کہتا ہوں آپس میں پیار و محبت کی فضا قائم کرو. شدت پہ نہ چلو، نرمی پہ چلو، فتوے بازی پہ نہ چلو، محبت سے چلو. اختلاف رائے کرو، پر اختلاف رائے کو کفر تک پہنچا دینا، حرام تک پہنچا دینا، یہ اہل علم کا کام نہیں ہے. اہل علم وہ ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں، وقور ہوتے ہیں، اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتویٰ بازی اس سے بچو. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے، اس میں آپ سب سے نیت کرواتا ہوں کہ 4 مہینے لگانے کی ساری نیت کرتے ہو نا نیت انشاءاللہ. اور چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ہر مہینے 3 دن آپ لگا لیا کریں. اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے. اب ہر مہینے صرف 3 دن جانا شروع کریں. جنید جمشید مرحوم کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو 3 دن لگانا شروع کر. وہ کہنے لگا میں تو ناچتا ہوں، اسٹیج پہ گاتا ہوں، میں 3 دن لگاؤں گا. کیسے لگاؤں گا؟ میں ادھر یہ کرتا ہوں، ادھر تبلیغ کروں. میں نے کہا یہ تیری ڈوز ہے، دوا ہے، تو دوا شروع کر، صحت ہو جائے گی. 97 کی یہ بات. اس نے بات پلے باندھ لی. ہر مہینے 3 دن لگا لیتا جب کراچی میں ہوتا. جب نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں ہوتے تھے. جب کراچی میں ہوتا تو 3 دن. 97 98 99 2000 اور 2001 میں 4 مہینے کے لیے نکل. تو آپ سب مجمع ماشاءاللہ نوجوانوں کا ہے، 3 دن لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی اس مجمع میں کسی سے ناراض ہے تو اٹھنے سے پہلے ہی اس کو معاف کرے. اگر یہیں موجود ہیں تو گلے لگے، اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے گلے لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے. معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. کسی 2 مسلمان کا آپس میں بول چال بند نہیں ہونا چاہیے. بیوی سے ناراضگی ہو تو بیوی سے صلح. پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب آدمی بیوی سے صلح کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، لگاؤ گے نا 3 دن.
بھائی دعا کے بعد نکلنا ہوگا تو بھائی مسافر 2 گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے تو میں روبوٹ تو نہیں ہوں نا، میں بھی اب تھک چکا ہوں، تو بھائی مسافر نہ کرنا، یہ اتنے رش میں مسافر کرنے بھی نہیں چاہیے، بس زبان سے آپ سلام کو میں جواب دوں گا۔ درود شریف پڑھو۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'd like to say Jazakallah khairan to the crowd that has come out here today. MashaAllah, Hazrat Swaziland se log aaye hain, Botswana se aaye hain, Lesotho se aaye hain, اور کافی بڑی بڑی تعداد میں آئے ماشاءاللہ، اور لوگوں نے کہا پاکستان سے بھی آئے ہیں اور ماشاءاللہ۔ So we'd like to place on record our sincere appreciation to all the people who have come from far and wide to attend today's program. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and bless you. Secondly, we'd like to thank Radio Islam International for transmitting today's program live on all platforms and also providing the English translation at the adjacent hall. We'd like to thank Maulana Suleiman Mullah Saab for availing himself, as well as Maulana Ibrahim Bam Saab for taking out their time to do the translation today. I mean, they really wanted to be in the crowd today and listen directly, but they took out their time to translate for the people. We'd like to place on record our sincere appreciation to the Jamiatul Ulama South Africa, Rauf Foundation, and lastly, Brother Yunus Solomon for providing the video feed which was broadcasted to over 100 countries in the world as we were speaking. Jazakallah khairan. Lastly, Asr Salah sets in at 3:51. Please perform your Asr Salah. Asr Salah namaz padh ke jaiye. Do not let it become qada. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درود شریف پڑھ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت کا بہت بڑا مجمع جمع ہے، اور اکثر تیرا یا اللہ تیرے نیک بندے اور نوجوان نسل ہماری آئی ہوئی ہے۔ یا اللہ تو ہمارا یہ جمع ہونا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تو ان سارے آنے والے ادھر جو ترجمہ سن رہے تھے وہ بھی اور یہ بھی، سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے یا اللہ راضی ہو جا۔ ہمیں دنیا کی عافیت بھی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بخشش اور مغفرت عطا فرما، ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، دنیا کی پستیوں سے بچا، آخرت کی مصیبتوں سے بچا۔ یہ سارے اہل ایمان اس دیس میں ہیں، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں ہر قسم کے فساد سے محفوظ فرما، ان کے آپس کی لڑائیوں کو محبت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ تو یہاں کے ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے ان کی حفاظت فرما، جو فتنے ایمان پہ پڑ رہے ہیں اس سے بھی حفاظت فرما، جو فتنے جان اور مال پہ پڑتے ہیں ان سے بھی حفاظت فرما، اور یہاں کے رہنے والوں میں ان کی محبت ڈال دے، اور ان کے ذریعے سے سارے افریقہ کو ایمان کی دولت نصیب فرما، اسلام کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہ تیرے بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے دل کی اندر کی فریادیں تو خود سن رہا ہے، اپنے غیب سے سب کی حاجات کو پورا فرما، ضرورتوں کو پورا فرما۔ جن دوستوں نے یہ سارا آرگنائز کیا ہے ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرما، ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما، ترجمہ کرنے والے کو بھی، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پہرے پر ہیں ان سب کو بھی یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ یہ لوگ جہاں جہاں سے آئے ہیں، دور سے قریب سے، ان کے آنے پر خوش ہو جا، راضی ہو جا، اور دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ جو ہمارے بھائی بہن بڑے چھوٹے یا اللہ اس دیس میں یا اللہ قبروں میں چلے گئے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور جہاں جتنے مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے مکاتب ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے تبلیغی مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنی خانقاہیں ہیں ان کی حفاظت فرما، جتنے ان کے کاروبار ہیں، تجارتیں ہیں، ان کے شاپنگ سینٹر ہیں، ان کی دکانیں ہیں، ان کی جابز ہیں، ان سب میں ان کی حفاظت فرما، ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما، آل اولاد کی حفاظت فرما۔ ان کے خلاف جو بھی اسکیم چلائے، جو بھی چلائے، یا اللہ تو ان کے شر سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا دنیا سے وقت آئے تو ایمان کی سلامتی والی، صحت والی، عافیت والی موت نصیب فرما۔ ہماری زندگی کا آخری حصہ سب سے اعلیٰ بنا دے، آخری عمل سب سے اعلیٰ بنا دے، ملاقات کا دن سب سے خوبصورت دن بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، یہ کیفیت ہمیں اس وقت نصیب فرما
اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا. اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انت المستعان و علیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ علیہ وسلم.